یہی 10 کے بارے میں شیخ، اگر کوئی مطلب جیسے کہ نان مسلمس کا جو بلیف رہتا ہے کہ اگر ان کے پاس ہر چیز ہے، جو ان کے پاس پریشانی نہیں ہے، تب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے رب ہے. لیکن اگر ایک ایمان والا مومن رہتا ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتا ہے، یا کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے ان کے ساتھ آزمائش ہوتا ہے. تو مومن یا جو مومن بندہ ہے اس کے ساتھ آزمائش ہونا یہ ضروری ہے کہ یا وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کے حوصلوں کے لحاظ سے آزماتا ہے. اس کو یاد رکھیے، جو کافر مشرک ہوتے ہیں ان کا الگ معاملہ ہوتا ہے. ان کو دنیا میں بھی اگر کوئی تکلیف ہے تب بھی جو ہے ان کے لیے وہ ایک عذاب ہی ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے. لیکن ایک مومن کے ساتھ جب معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے دنیا میں، کسی بھی تکلیف کا، کسی بھی آزمائش کا، تو یہ آزمائش مومن کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کا مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ اس کو اتنا ہی آزماتا بھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء و اکثر الناس ابتلا، سب سے زیادہ آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ کیا ہے آزمائش؟ اصل میں ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آزمائش بہت کم رکھتا ہے کیونکہ ہمارا اتنا حوصلہ نہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس لیے رحم فرماتا ہے کہ ہم شاید اتنی بڑی آزمائش کو نہ برداشت کر سکیں، تو وہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ ہم کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے. تو جس کا جیسا حوصلہ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا بھی ہے. تو کسی بھی آدمی کی اگر آزمائش بڑی سخت ہے اور وہ ایمان والا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھا ہے اس کے تعلق سے کہ یہ بندہ میری اس آزمائش کو آرام سے برداشت کرے گا، تو اسی لحاظ سے اس کی آزمائش کو بھی سخت رکھا ہے. اور جتنی سخت آزمائش سے گزرے گا جنت میں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. یہ ایک مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ